دوستو، پری اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کا ذکر ہم نے مختلف داستانوں، افسانوں، قصوں اور کہانیوں میں سن رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دنیا میں انسانوں اور جنات کے علاوہ پریوں کا بھی وجود ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پر بھی ہوتے ہیں۔ ان پروں کے ذریعے وہ ہوا میں اڑان بھر سکتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پریاں انسانوں کی مدد بھی کرتی ہیں اور ان کے پاس ہر مشکل کا حل بھی ہوتا ہے۔ پریوں کو اپنے قابو میں کر کے اور ان سے کام نکلوا کر انسان امیر سے امیر تر ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زیر زمین چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں پریوں کو سب پتا ہوتا ہے، اس لیے جو شخص پریوں سے دوستی کر لیتا ہے وہ زمین میں چھپے خزانوں کا سراغ بھی پا لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسان پریوں سے دوستی، شادی، ان سے جنسی تعلقات قائم کر کے بچے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں پریوں سے دوستی اور شادی کا ذکر ملتا ہے۔ اگر اس دنیا میں پریوں کا وجود ہے تو پریاں کہاں رہتی ہیں؟ پریوں سے رابطہ کیسے ممکن ہے؟ کیا پریاں واقعی کسی انسان کو مالدار بنا سکتی ہیں؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کب اور کیسے تخلیق کیا؟ کیا پریوں سے جنسی تعلقات قائم کر کے اپنی خواہش پوری کرنا ممکن ہے؟ اور کیا شریعت کی روح سے ایسا کرنا جائز ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں سے 2 کو احکام شریعت کا پابند بنایا۔ ایک مخلوق تو وہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اس دنیا میں موجود تھی، اور ان کو جنات کہا جاتا ہے، جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورہ جن موجود ہے۔ اس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری مخلوق پیدا کی وہ انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اولین پیغمبر ہیں۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا۔ دوستو، اگر ہم شریعت پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں میں کوئی بھی جنس نہیں پائی جاتی، مطلب نہ ہی وہ مرد ہوتے ہیں نہ ہی وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی کوئی خاص صورت نہیں ہے۔ صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے جیسے انسانوں کے لیے ان کا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ ہاں، قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بازو ہیں، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ ہر قسم کی جنس سے پاک ہیں، اس لیے یہاں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پریوں کو فرشتوں سے بالکل نہیں ملایا جا سکتا۔ اس کے بعد 2 مخلوقات ہی بچتی ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ انسانوں میں موجود خواتین کوئی بھی پری نہیں کہلا سکتی۔ اس کے بعد ایک ہی مخلوق بچتی ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ پریوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انسان جس مخلوق کو پری سمجھتا ہے وہ دراصل جنات کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ انسانی تخیل کے مطابق پری تمام نسوانی خصوصیات اپنے اندر کمال درجے میں رکھتی ہے۔ قوائے غیر فطری کی مالک پردار خوبصورت عورتیں۔ زمانہ ماضی میں لوگ پریوں کے وجود پر یقین رکھتے تھے، اور اب بھی کچھ لوگ ان کی طرف طرح طرح کے واقعات منسوب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقائد کے مطابق پریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، نیک اور بد، اور ان دونوں طاقتوں میں غلبے اور اقتدار کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ اس کشمکش کا اثر انسانی افعال، کردار، حرکات اور ارادوں پر بھی ہوتا ہے۔ قدیم انگریزی ادب میں اس قسم کی پریوں کی ایک الگ دنیا نظر آتی ہے۔ ان میں سے کئی مضامین اور ڈراموں کے کرداروں کے طور پر بھی انہیں پیش کیا گیا۔ شیکسپیئر کا ڈراما مڈ سمر نائٹ کوئین پریوں کی ایک کہانی ہے۔ اسی طرح ایڈمنڈ سپینسر کی فیری کوئین بھی پریوں ہی کا اکھاڑا ہے۔ مشرقی ادب میں بھی جنوں اور پریوں کو مختلف کہانیوں میں جگہ دی گئی ہے۔ الف لیلہ میں تو ان کے مکمل معاشرے کی ایک لفظی تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ کوہ قاف میں واقع آرمینیا پریوں کی روایتی جائے پیدائش ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اگر پریوں کا وجود ہے تو ان کا تعلق جنات کی کون سی اقسام سے ہے؟ آئیے اس بارے میں حدیث کی روشنی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔
एक किस्म वो है जो पर रखते हैं और फजा में उड़ते हैं, और दूसरी किस्म वो है जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में मौजूद होते हैं, और इनकी तीसरी किस्म वो है जो इधर से उधर मुंतकिल होते रहते हैं। जिन्नात की आखिरी शक्ल वो है जो मुख्तलिफ शक्लें बदलते रहते हैं। अगर हम इस हदीस मुबारका पर गौर करें तो हमें मालूम हो जाएगा परियों का ताल्लुक जिन्नात की उस किस्म से है जो हवा में उड़ते हैं और उनके पर होते हैं। दोस्तों, जिन्नात में भी दो किस्म की औरतें पाई जाती हैं। उनकी एक किस्म इंतहाई खौफनाक और बदकिरदार होती है, जिन्हें हम चुड़ैल या भूतनी के नाम से पुकारते हैं, और दूसरी किस्म की औरतें नेक और सादतमंद होती हैं। ऐन मुमकिन है कि औरतों की इस किस्म को परी कहा जाता हो, और ये भी ऐन मुमकिन है कि इनका ताल्लुक मुसलमान जिन्नात की नेक नस्ल से हो, क्योंकि दरअसल मुसलमान ही नेक, परहेजगार और मददगार होते हैं, और इंसानों के दिल के अंदर रहम का जज्बा बखूबी पाया जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि इन परियों का ताल्लुक नेक जिन्नात की औलाद से होगा। लिहाजा इस तमाम तर तहकीक और अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि परियों का वजूद है और इनका ताल्लुक जिन्नात की औलाद से है। इनकी पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हजार साल पहले हो चुकी थी, और परियों को भी अल्लाह ताला ने इसी तरह पैदा फरमाया था जिस तरह जिन्नात को आग के शोले से पैदा फरमाया। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या किसी परी या इंसान का आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करना मुमकिन है कि नहीं। तो बाज़ उलमा का यह ख्याल है कि इंसान का जिन्नात से और जिन्नात का इंसान से निकाह मुमकिन नहीं है, जबकि अक्सर उलमा के नजदीक ये मुमकिन है, और यही बात दुरुस्त है। जैसे कहा जाता है कि लोगों का गुमान है जिन्नात और इंसान के दरमियान निकाह और हमल वाक़ई नहीं हो सकता, जबकि ऐसा मुमकिन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ जिन्नात, इन इंसानों के माल और इनके बच्चों में शरीक हो जाओ। हकीम तिरमजी हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं, आप फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत करता है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो इंसान का उज़्व तनासुल उससे शैतान लिपट जाता है और वो भी सोहबत में शरीक हो जाता है। इससे मालूम हुआ कि जिन्नात इंसानों के साथ अपना ताल्लुक कायम कर सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। अब चलते हैं इस सवाल की जानिब कि क्या इंसान और परी का आपस में निकाह या जिनसी ताल्लुक कायम करना मुमकिन है या नहीं। तो हमें कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा मिलता है, जैसा कि मलिका बिल्कीस का वाक़या इस हवाले से मौरखीन ये नकल करते हैं कि मलिका बिल्कीस का वालिद अपने जमाने के बादशाहों में से एक बादशाह था। उसने मुल्क सबा की किसी औरत के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया था। जब वो सैर करता हुआ एक तरफ को निकला तो उसे एक इंतहाई हसीनो जमील और खूबसूरत औरत नजर आई। उसका नाम रेहाना बिन्ते सकन था। वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि वो जिन्नात के इंतहाई खूबसूरत औरतों की किस्म में से एक औरत थी। चुनाचे मलिका बिल्कीस के वालिद ने उसे पसंद करके उसके साथ निकाह का इजहार किया। वो परी मलिका बिल्कीस के वालिद के साथ निकाह करने के लिए रजामंद हो गई।